السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم عالمی مسائل اور ہندوستان کے رول کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نوآبادیات کا دور ختم ہوتا ہے۔ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی، اصلاح کی دوڑ، معاشی غیر مساوات، نسلی امتیازی پالیسی اور دہشت گردی جیسے مسائل آج کی دنیا میں پیش آ رہے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے میں ہندوستان کا کیا رول ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسانی حقوق کی تردید۔ انسانی حقوق کا چھینا جانا ہی انسانی حقوق کی تردید کہلاتا ہے۔ انسانی حقوق ہر ایک کا پیدائشی حق ہے۔ مذہب، جنس، نسل، ذات پات، رنگ اور قومیت کی بنیاد پر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہتی ہے۔ 1976 کی امریکہ کی آزادی، 1776 کی امریکہ کی آزادی اور 1789 کا فرانس کا انقلاب، 1917 کا روس کا انقلاب ہو یا ہندوستان کی جدوجہد آزادی، یہ تمام لڑائیاں انسانی حقوق کے لیے ہی لڑی گئی تھیں۔ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ نے عام اسمبلی میں انسانی حقوق کا اعلان کیا اور یہ قرارداد پاس کی کہ ہر ایک انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے۔ مساوات اور آزادی اور انصاف ہر ایک کا حق ہے۔ شخصی حفاظت کا حق ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ غلامی کے رواج اور عورتوں کا استحصال ممنوع قرار دیا گیا۔ ہندوستان نے بھی اپنے آئین میں دفعہ 12/35 میں بنیادی حقوق کو شامل کیا ہے۔ 1966 میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ کا کمیشن قائم کیا گیا۔ ہندوستان نے بھی قومی سطح پر انسانی حقوق کمیشن، خواتین کمیشن، SC/ST کمیشن، اقلیتی طبقے کے لیے قومی کمیشن کی تشکیل دی ہے اور ریاستی سطح پر بھی اسی طرح کے کمیشن اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تاکہ کسی کے انسانی حقوق کی تردید نہ ہو سکے۔ عالمی دنیا کا دوسرا مسئلہ اصلاح کی دوڑ ہے۔ اصلاح کی دوڑ سے مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کو جمع کرنا۔ موجودہ دور میں اصلاح کی دوڑ ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مستقبل کو اگر بچانا ہے تو تخفیف اصلاح بہت ضروری ہے۔ تخفیف اصلاح کا مطلب ہے تمام طرح کے اصلاح ہتھیاروں کو ختم کرنا یا مکمل طور پر اس پر پابندی عائد کرنا ہے۔ اصلاح کی دوڑ سے سارے عالم میں خطرہ، خوف، گھبراہٹ اور جنگ کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کے صدر آئن ہوور نے کہا تھا، اصلاح رکھنے والی یہ دنیا نہ صرف اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے بلکہ مزدوروں کے پسینے، سائنسدانوں کی چالاکی اور بچوں کی امیدوں کو بھی برباد کر رہی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے امن پسند ملک رہا ہے، اس لیے اس نے اصلاح کو ختم کرنے کی حمایت کی ہے۔ معاشی غیر مساوات، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سماج میں ہو یا ممالک کے درمیان ہم معاشی غیر مساوات دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں چند ممالک غریب ہیں تو چند ممالک بہت زیادہ مالدار ہیں۔ اس کی وجہ غریب ممالک ایک عرصے تک نوآبادی بنے رہے تھے۔ 20ویں صدی کے اواخر تک یہ ممالک معاشی طور پر پسماندہ تھے۔ خاص کر افریقہ اور ایشیا کے ممالک ہی معاشی غیر مساوات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ان ممالک میں زراعت، صنعتیں، نقل و حمل، مواصلات، سائنس، تعلیم، صحت، تندرستی کے میدان میں یہ ممالک
غیر معمولی طور پر پچھڑے ہوئے ہیں۔ 1945 کے بعد بغیر کسی شرط کے ترقی یافتہ ممالک نے ان ممالک کی معاشی ترقی میں امداد فراہم کرنا شروع کیا۔ ان پسماندہ ممالک کو تیسری دنیا کا نام دیا گیا۔ یہ ممالک غذا، سرمایہ، ٹیکنالوجی، صحتی کام، اعلیٰ تعلیم، انتظامات کے مواقعوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آگے آنے لگے۔ تو یہ تھے عالمی مسائل اور ہندوستان کا رول۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ بس آج اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔